آپ کا خیر مقدم ہے اور علم کے حوالے سے بہت مفید، بہت خوبصورت کارآمد گفتگو. اللہ کرے کہ آج کا یہ پروگرام آپ دیکھیں اور اپنی آنے والی جنریشن کے لیے وہ راستے طے کریں کہ جو دین نے ہمیں دیے ہیں، علماء حضرات کی زبانی جو آپ تک پہنچ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب ہوں یا علامہ لیاقت صاحب ہوں یا ہمارے مفتی صاحب ہوں، یہ سارے لوگ ماشاءاللہ علم دین حاصل بھی کیا انہوں نے اور اس کو آگے تک پہنچانے کے لیے کوشاں بھی رہتے ہیں، چاہے وہ میڈیم ہو، کوئی بھی میڈیم ہو، ٹیلی ویژن ہو یا محراب و ممبر ہو، یہ وہاں سے بھی یہی پیغامات ارشاد فرماتے ہیں. اچھا مفتی زیغم علی شاہ صاحب گردیزی، آپ اپنا جواب مکمل فرما دیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اس بھائی آج اگر ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کے رویوں کا جائزہ لیں تو علماء کے لیے ہمیں وہ عزت اور احترام کا جو ایک سلسلہ ہونا چاہیے اس میں کچھ کوتاہی نظر آتی ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مقام و مرتبہ، اس کا عزت اور عظمت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو باقی افراد پر کتنی عزت عطا فرمائی ہے. جی بالکل. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں عام لوگوں کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، اللہ کہ عالم کی فضیلت عابد پر. جو شب زندہ دار ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، خوف خدا خشیت الہی رکھنے والا ہے، اس کے مقابلے میں ایک عالم دین کی اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت رکھی ہے. جس طرح فرمایا کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس طرح 14ویں کے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر. ہم اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عالم دین کو اس علم کی نسبت سے کتنے فضائل و کمالات سے نوازا ہے کہ عام انسان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے، موازنہ ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اتنی فضیلت عطا فرمائی. تو ان تمام فضائل کو، ان تمام اعزازات کو جب ہم سامنے رکھیں، اس مقام و مرتبے کی حساسیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک عالم دین کو اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا وارث بنایا ہے اور اتنی زیادہ فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، عزتیں عطا فرمائی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان عزتوں کو بیان فرما رہے، تو پھر اس مقام و مرتبے کو، اس کے تقاضے کو اور اس سے متعلق کیا کیا احتیاطیں پیش نظر ہونی چاہیے، یہ ایک عالم دین اگر ان تمام تقاضوں کو پورا کرے گا اور ان ساری چیزوں کو اگر اس میں احتیاط پیش نظر رکھے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کی برکت عطا فرمائے گا اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے اتنی عزتیں علماء کے لیے رکھی ہیں حدیث میں جس کا تذکرہ ہمیں جا بجا ملتا ہے. یقیناً اللہ رب العالمین ان اعزازات سے آخرت میں اہل علم کو وہ عزتیں، وہ عظمتیں عطا فرمائے. کیا بات، کیا کہنا ہے. علماء حضرات کی گفتگو سے بہت سے سوالات مزید پیدا ہوتے ہیں اور بہت یہ سمجھ لیجئے کہ بہت چیزیں مستحضر ہوتی ہیں. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے پہلا جو سوال کا جواب عنایت فرمایا اس میں ایک چیز بہت خوبصورت ارشاد فرمائی کہ تحصیل علم بھی ضروری ہے، تحفیظ علم بھی بہت ضروری ہے. کمال کہ یعنی علم تو حاصل کر لیا، اب اس کو آپ نے محفوظ نہیں کیا تو کس کام کا وہ. تو اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے. سب آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، تحصیل علم بھی اور تحفیظ علم بھی، اس کا حفاظت کرنا. اس کے لیے کون سا عمل ہے کہ جسے اختیار کیا جائے اور علم جو ہے محفوظ رہے انسان کے پاس؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ تحصیل علم کا تسلسل بہت ضروری ہے. عام لوگ جو ہوتے ہیں نا، چونکہ ان کی دنیاوی مصروفیات بھی ہوتی ہیں اور میرے بڑا پرانا تجربہ ہے، حضرت بھی بہت اس کے تجربہ کار ہیں. آپ ایک گھنٹہ بیان کر لیں، اس کے بعد جب لوگ باہر نکلیں نا، ان سے پوچھیں کیا ہوا تھا ذرا سنائیں، وہ کہتے ہیں ایمان تازہ ہوا ہے. ایمان تازہ ہو گیا. اچھا ایمان کیا ہے یہ بھی نہیں پتہ اور تازگی ایمان کا صحیح مفہوم بھی نہیں پتہ. باقی کہتے ہیں نکل گیا ذہن سے، جو بیان بہت اچھا تھا. ہم سن کر بھولتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تسلسل سے اس کو سنتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں. ایک تو ذہن کے اندر چیز کو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تسلسل سے اس کو سنیں. اگر ایک دفعہ آپ نے مثال کے طور پہ کوئی پروگرام دیکھا ہوا ہے علم کے بارے میں، ہم نے تو دیکھا ہوا ہے، پہلے دیکھا ہے، تو کیا ذہن میں محفوظ بھی ہے کہ نہیں؟ دوبارہ دیکھ لیں. دیکھیں قرآن پاک کا اسلوب کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں کئی مقام پر بار بار متکرر ذکر کی ہیں. بالکل ایسے بار بار تکرار ہو. ایک جگہ اگر ہو جائے ذہن سے، اگر نکل جائے پھر پڑھیں گے دوبارہ، تیسری دفعہ پھر، حتیٰ کہ ذہن میں بیٹھ جائے گی. یہ بڑا پیارا اسلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا اس کو بیان کرنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیکھنے کا پروسیس 3-4 اسٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ غور سے اس کو سنیں، دوسرا سمجھیں، تیسرا ذہن میں محفوظ رکھیں، چوتھا اس کو بیان کریں. یہ 4 اگر ہم کام کریں گے تو پھر وہ چیز ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہے. ہمارے یہاں پہلی بات تو غور سے سنتے ہی نہیں ہیں. آپ بھی بعض اوقات مجھے ایسا لگتا ہے کسی اور دنیا میں چلے گئے ہیں. خیر آپ تو ماشاءاللہ صاحب علم آدمی ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
لیکن وہ آپ کی کسی اور مخلوق سے کنیکشن جو ہے نا وہ میں ایک جانتا ہوں مخلوق ہے کس سے جس ہو کے رہا ساتھ ہے، میرا مستقل وہ کنیکشن کس سے ہو رہا ہے وہ خلائی مخلوق میں میں جانتا ہوں، ہم لوگ جانتے ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پبلک بیٹھی ہوتی ہے گھر میں، وہ بیوی کو سوچ رہے تھے بھی جاؤں گا تو کہے کہ دال لے آؤ، سموسے لے آؤ، بچے کو سنبھال لو. وہ آتا تو سنتے ہی نہیں ہے. اچھا پھر سنتے ہیں تو پھر وہ سمجھ نہیں پاتے، باہر نکلتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، اور بیان کرنے کی تو عادت ہی نہیں ہے. اسی لیے ہمارے لوگ بعضوں کو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ آئیے، ارے جی ہم بڑے بڑے علماء کو سنا ہے ہم نے، اللہ اکبر. 20 سال سے سن رہے ہیں، اور دائرہ ادب میں رہ کر امتحاناً نہیں ویسی تحصیل علم کے لیے کویشچن کر لیں حضرت سے، حاجی صاحب کہیں گے نکل گیا وزن سے. تو یہ حال ہے ہم لوگوں کا. تو اس لیے اس کو بیان کرنا. تیسرا اس کو محفوظ رکھنا. محفوظ رکھنا ایک تو ذہن میں ہوتا ہے، ایک لکھ لینا ہوتا ہے. یقیناً سے پوری کی پوری تقریر تو آدمی نہیں لکھ سکتا، اس کے پوائنٹ لکھنے، مین پوائنٹس جو ہے نا، کہ آپ ایک بس لفظ یا دو ایک جملہ لکھ لیں جس سے پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ اور اس کے بعد ایک جو ذہن کے اندر چیز رکھنے والی ہے نا، کہ آپ اگر ثواب جاریہ کرنا چاہتے ہیں نا اپنے لیے، جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کے. چیزوں کہ ایک تو ثواب جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، تیسرا جو نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں، ثواب جاریہ اور علم جس سے نفع اٹھایا جائے. آپ اگر یہ ذہن بنا لیں کہ جو میں سیکھ رہا ہوں میں کسی تک پہنچا دوں. نبی کریم نے خود فرمایا کہ بعض اوقات جس تک علم پہنچایا جاتا ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ لیبلغ الشاہد الغائبہ، صحابہ کرام سے فرمایا چاہیے کہ جو موجود ہے وہ غائب تک علم کو پہنچائیں. تو یہ پہنچائیں گے اور وہ یاد رکھے گا، عمل کرے گا، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے بچوں سے سٹارٹ کریں، پھر لوگوں سے سٹارٹ کریں. اسی طریقے سے گھر میں کچھ درس رکھیں. درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، درس فقہ ہے، درس سیرت ہے، درس تصوف ہے. میں کہتا ہوں یہ 5 دروس ہمارے گھر میں ہونے چاہیے. لیکن قرآن پاک آپ کو بیان کچھ بھی نہیں کرنا، بس آپ کے جیسے کوئی قرآن لے لیں، کنز الایمان شریف لے لیں، ترجمہ ساتھ میں حاشیہ خزائن العرفان، حاشیہ پڑھ کے سنا دیا. سبحان اللہ. لیکن کیا ہوگا کہ آپ کو پھر یہ بار بار جب آپ بیان کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں رہے گا. ایسی کوئی اچھی حدیث کی شرح، ایسی سیرت کی کتاب، ایسی فقہ کی کوئی کتاب، اس کے چند مسائل بیان کر لیں، بس صرف بیان کرنا ہے آپ نے، سامنے والے اس کو سیکھ لیں. ایسی درس تصوف ہے، میری کتاب قرب الہی بیسٹ ہے اس کے لیے، وہ بیان کر لیں. تو جب آدمی بار بار اس طریقے سے درس کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو ایک احساس ذمہ داری ہو جاتا ہے، یار کوئی مجھ سے پوچھ بھی سکتا ہے. اس میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑی توفیق دیتا ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہم طلباء کا احسان مانتے ہیں کہ وہ ہم سے آ کر پڑھتے ہیں، کیونکہ جب ہم پڑھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ چیزیں الہام فرماتا ہے جو پہلے ہمارے ذہن میں نہیں تھی. اور یہ حقیقت ہے، میں خود ٹیچر ہوں کیونکہ پڑھاتا ہوں. بعض اوقات ایسے پڑھاتے پڑھاتے اچانک دل میں آتا ہے، یار یوں بھی سمجھا دو، یہ مثال دے دو. ایسا اکیلا ہوتا تو شاید نہ ہوتا. اس کا مطلب ہے طلباء کی برکت سے اللہ مدد دیتا ہے. تو جب آپ سکھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور وسعت عطا فرماتا ہے. اور جو حضرت نے ایک بات بیان کی تھی، بس میں اس کو اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا سا عرض کر دوں. یہ لوگ ذہن بنا کر رکھیں کہ صاحب علم جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ دیا ہی اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو دوسروں پر فوقیت دینی ہے. اس کی اہمیت کو سمجھیں، علماء کی اہمیت کو سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری فضیلت، یہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے کسی ادنا پر ہے. حدیث سنائی نا یہ. اب سرکار کو ایک طرف رکھیں اور ادنا شخص کو ایک طرف رکھیں، امت کا ادنا. اب بتائیں کتنا تفاوت ہے. بہت تفاوت. آپ کہیں گے مجھ سے اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ حدیث یہی کہہ رہی ہے کہ عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ علماء کی وہ عزت نہیں کی جاتی کہ جو، اور خاص طور پر آپ کی مسجد کے امام صاحب ہیں نا، وہ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، تو کمیٹی آ کر ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتی ہے جیسے نوکر کے ساتھ بعض اوقات کر رہی ہے. اور معذرت کے ساتھ باہر کے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، باہر کے ملکوں کی کمیٹیوں نے جو اماموں کا حشر کر رکھا ہے، چاہے وہ عالم مفتی ہے، وہ بھی بڑا خطرناک ہے. ایسا نہ کریں. ہر ایک نہیں کرتا، بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، قدر کرنے والے بھی ہیں، لیکن جو ناقدرہ پن کر رہے ہیں اور امام کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کر رہے ہیں، وہ ان حدیثوں کے پیش نظر اپنی آخرت کا ذرا خوف رکھیں. آخرت کا خوف رکھیں. مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی، کیا پیغام دیجیے گا آج کے موضوع کے اعتبار سے؟ بہت اہم موضوع، اور آپ تینوں حضرات کا اور تمام علماء حضرات کا یہ موضوع ہے جس پر یہ کلام فرماتے ہیں. اس کے حوالے سے کیا پیغام دیجیے گا؟ اس میں علم کے فروغ کے لیے کوشش کی جائے، اور علم کی مجالس سے ہم وابستہ ہوں، علماء سے وابستہ ہوں، سیکھنے سکھانے کا ماحول پیدا کیا جائے. ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے کہ ہم
अपना एक पैदाइशी हक समझते हैं कि दीन के जुमला मामलात में अपनी राय ज़नी करें, तज्जिया पेश करें, अपनी कीमती आरा और मशवरों से नवाजें। रोका जाए तो कहा जाता है कि ये उलमा की जागीर थोड़ी है, हम भी मुसलमान हैं, हमें भी हक है कि हम दीन के मामलात में बोलें, लेकिन उसके लिए अहल बने, पहले काबिल बने। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बाज़ार से लोगों को ताकीद फरमा कर भेजा करते थे कि जाओ जाकर इल्म की मजालिस में बैठो, अंबिया की मीरास तकसीम हो रही है वहाँ जाओ। जब सहाबा तशरीफ़ लाते तो ज़ाहिरी तौर पे तो मीरास का कोई सिलसिला नज़र नहीं आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की जाती तो हुज़ूर फरमाते कि वो जो मजालिस है वहाँ अंबिया की मीरास तकसीम हो रही है। और हुज़ूर ने ज़िक्र की मजलिस और इल्म की मजलिस, इन दोनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के फ़रोग़ की जो मजलिस थी उसको इख्तियार फरमाया। हम अगर माहौल बनाएंगे, इल्म से वाबस्ता होंगे, उलमा से जुड़ेंगे तो हमारे कई मामलात की इस्लाह हो जाएगी और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये एज़ाज़ और शर्फ़ भी अता फरमाएगा कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक जिस कदर मुमकिन हो सका हम दीन का फ़रोग़ करेंगे, इल्म को फ़रोग़ देंगे और मुआशरे में जो ये एक बेराहरवी है इसके रोकथाम के लिए हम अपना किरदार अदा कर सकेंगे। अल्लामा साहब क्या पैगाम दीजिएगा? हज़रत उलमा किराम ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। एक तो अल्लामा शाह साहब ने जो फरमाया कि जो फजीलत है, तो एक फजीलत मुझे याद आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिदिन। फरमाया कि एक फ़क़ीह आलिम जो है वो एक आबिद के मुकाबले में, फरमाया 1000 आबिदों के मुकाबले में शैतान पर भारी होता है। जैसे मुसब ने फरमाया कि कितना बड़ा तफावत है, तो ये कितना बड़ा, यानी एक बंदा नेक है, आबिद है, जाहिद है, फरमाया वो 1000 भी शैतान से वो नहीं लड़ सकते, झगड़ नहीं सकते। हुजूर पीरानी पीर का मशहूर वाक़या है कि आप इबादत करते करते, रियाजत करते करते अचानक आवाज़ आई कि तुम्हें मुबारक हो अब्दुल कादिर, तुम्हारी सारी नमाजें कबूल हो गई, आइंदा तुम्हें नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो आपने फ़ौरन फरमाया कि शैतान लईन तो शैतान है, नमाज तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को माफ़ नहीं हुई, नमाज तो किसी को माफ़ नहीं हुई, मौला कायनात को माफ़ नहीं हुई। तो आपने इल्म के ज़रिए, फिर उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया, तो आपने फरमाया नहीं, मेरे रब के फजल ने मुझे बचा लिया। तो ये इल्म अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से खैर का इरादा फरमाता है कि मैं इसको खैर देनी है, तो फरमाया उसको इल्म दे देता है। तभी मौला कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया कि रदीना क़िस्मतल जब्बारि फ़ीना लना इल्मुन वली जुहाली मालू फ़इन्नल माल यफ़ना अन क़रीबिन व इन्नल इल्म यबक़ा ला यज़ालु। फरमाया कि हम तक़सीम पर राज़ी हैं, किसी को माल मिला, किसी को इल्म मिला। मौला कायनात फरमाते हैं, हम उनका नाम तो लेते हैं लेकिन वो फरमाते हैं मैं इस तक़सीम पर राज़ी हूँ, अल्लाह ने हमारे हिस्से के अंदर इल्म रखा। फरमाया इल्म जो है माल खर्च करते ख़त्म हो जाता है, इल्म जितना तकसीम करते, जैसे मुसा फरमाया वो बढ़ता ही चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आप तीनों हज़रात का तशरीफ़ लाने का, और बहुत उम्दा आपने कलाम फरमाया तीनों ने। अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब और मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रिया, और क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकरम मदनी साहब हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। अगला जो सेगमेंट है वो है इज़हार अक़ीदत का, और उसके बाद जो है इंशाअल्लाह क़िबला मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा होंगे, आपकी लाइव कॉल्स लेंगे, आपके मसाइल का हल। नाज़रीन, आज दीनी उलूम के हवाले से बात हुई, बहुत ज़रूरी है। और जब मक्के में हुजूर के पास मदीने से डेलीगेशन आने शुरू हुए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो ऐसे साहबी रसूल हैं कि जो मौल्लिम भी थे और मुजाहिद भी थे, बेहतरीन मुजाहिद थे और बेहतरीन मौल्लिम थे, हुजूर उनको मदीने भेजा करते थे ताकि वो मदीने वालों को तालीम दे। और इसी तरह जब असीरान बद्र का मामला आया तो जो असीरान बद्र थे उनके लिए मुख्तलिफ तजावीज़ आई, लेकिन सरकार ने उस तजवीज़ को कबूल फरमाया जिसमें 10-10 अफराद को तालीम दी जाए। तो इस एतबार से सरकार की बारगाह में जो बहुत मकबूल चीज़ है और महबूब चीज़ है वो इल्म दीन का हासिल करना है। नाज़रीन, हाज़िर